شاباش شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ریئیکشن ود مائی ولاگ، آج آپ نے ثابت کر دیا ہے نہ صرف آپ ایک اچھی ڈاکٹر ہیں، اچھی ماں ہیں، اچھی بیٹی ہیں، اچھی بہو ہیں، بلکہ آپ ایک اچھی کیا کہتے ہیں یوٹیوبر ہیں، پروفیشنل، ٹھیک ہے، اور اپنی کیٹیگری کو آپ نے مکمل طور پر سمجھ کر یوٹیوب میں قدم رکھا، یوٹیوب کی دنیا میں۔ اور نہ صرف آپ اپنے چینل کو بہترین انداز سے چلا رہی ہیں، بلکہ تمام ریئیکشن والوں کو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ مکمل جو ہے نا اویئرنیس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے کہ ریئیکشن چینلز ہم نے کس طرح چلانے اور کس طرح ان بھیڑیا نما خواتین سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں جی سٹارٹ، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا لائک اور شیئر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی یہاں پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں نا، ان میں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ان سب کو کس نے ڈسا ہے، ان سب کو کس نے، میں کہتی ہوں کہ ان کی شر کا یہ نشانہ بنی ہے، اور یہ شیطان صفت خواتین جو خود کو معصوم سمجھتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو ظالم اور شیطان کا بھائی یا دوست سمجھتی ہیں۔ تو آج حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے، جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک میگا ولاگ آنے والا ہے، جس میں ان کی تمام سچائی جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی، اور وہ میگا ولاگ ریئیکشن ود مائی ولاگ کے چینل سے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی وہ تمام چیزیں، وہ تمام پروفز جو انہوں نے اپنے چینل پر شیئر کیے ہیں میں بھی کروں گی، ٹھیک ہے، سب کچھ میرے پاس بھی پڑا ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے نا، شاید میں اس طریقے سے بنا نہ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ تمام جو ثبوت تھے ان کے پاس ہی تھے، انہی سے بات ہوئی تھی آفت کی پوریا کی، تو انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں، اور میں کہتی ہوں حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ کوئی اور ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتی کہ میں کیوں پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا کام جس طرح کر رہا ہے کرتا رہے، مجھے کیا ضرورت ہے، اور پوریا کی باتوں کو جو ہے سنا کر دیتی۔ لیکن نہیں، وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ نرم دل رکھنے والی، اور کہتے ہیں نا کہ خوف خدا رکھنے والی ہماری بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس بچی کو مطلب کس طرح دعاؤں سے نوازوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور وہ کبھی بھی جہاں پہ حق اور سچ کی بات آ جاتی ہے نا تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوٹیوب کی دنیا میں اتنی جلدی وہ گرو کر رہی ہے، اتنی جلدی وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جس دن اس بچی کے 1 ملین سبسکرائبرز ہوں گے اگر وہ یوٹیوب پہ کام کرتی رہیں۔ تو میری بات آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ بات نوٹ کر کے لکھ لیں۔ اب جو ہے نا سوری نوٹ مطلب لکھ لیں، وہی ہو گیا بالکل۔ میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے، یقین کریں، حالانکہ یہ ساری باتیں مجھے پتہ تھیں، ساری باتیں مجھے پتہ تھیں، جس دن سے ہوئی ہیں اس دن سے پتہ تھیں، لیکن جب بندہ ریپیٹ سنتا ہے نا، دوبارہ سنتا ہے، جیسے ابھی میں نے وائس سے ساری سنی ہے، تو یقین کریں مجھے اتنا افسوس ہوا ہے نا، اتنا افسوس ہوا ہے کہ انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے، اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ آفت کی پوریا کو میں اب چیلنج کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے مشورہ بھی دینا ہے کہ کیا میں ان کو، جیسے ہماری بیٹی نے کہا ریئیکشن ود مائی ولاگ نے، کہ آپ ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کریں، اس کے بارے میں بھی آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے۔ کیا میں قانون کا جو راستہ ہے وہ اختیار کروں، ٹھیک ہے، قانون کی طرف جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے جو بولا نا کہ ان کو چوراہے پہ کھڑا کر کے مار دینا چاہیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے، اور اس کی چھوٹی بہن نے کہا کہ ان کو اپنے بچوں کی تدفین کے بندوبست کر لو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ثبوت تو سارے پڑے ہیں۔ ان سب میں سے جو زیادہ مجھے بات بری لگی ہے نا، جو میرے مطلب جس نے میرے دل کو چھنی کیا، وہ بات یہ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں کریکٹر لیس ہیں، مطلب 2 نمبر عورتیں ہیں، ریڈ مطلب کیا الفاظ اس نے جو یوز کیے ہیں، ٹھیک، اس کا مطلب یہی ہے، مطلب یہ اس طرح کی خواتین ہے، اور ان کا ایک گروپ ہے۔ اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میرا ابھی تک بھی کیا نام ہے اسما کی دنیا سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے،
کوئی میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ لڑکی کون ہے, کہاں رہتی ہے, کیا کرتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا ہسبینڈ کیا کرتا ہے. منتہا کی میں مانتی ہوں, منتہا سے میری دوستی ابھی کی نہیں ہے, منتہا سے میرا تعلق جو ہے بہت پرانا ہے, ریاکشن چینل سے پہلے کا ہے, جب وہ ویلاگز بناتی تھی. جب اس نے ریاکشن چینل بنایا اس نے مجھ سے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ میں ایسے اس طرح ریاکشن بنا رہی ہوں. اب یہ سارے میں وہ پکچرز لگا رہی ہوں جو ان لوگوں کا شکار ہوئے ہیں, اور یہ ایلین کی پکچر میں نے اس لیے لگائی ہے, جیسے ریاکشن ود مائی ولاگ نے بولا تھا نا, پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے والا یہ ہوتا ہے ایلین, اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ان عورتوں سے متاثر ہوئے ہیں. تو آپ دیکھتے جائیں. تو منتہا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ریاکشن بنا رہی ہوں اور مجھے اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہے, تو میں نے صرف اس کو سمجھایا تھا کہ آپ جو چھوٹی ہو مجھ سے اور میں آپ سے سینئر بھی ہوں, اور آپ ریاکشن پہ ابھی نئے آپ آئے ہو, آپ نے صرف ویڈیو پہ ریاکشن دینا ہے. آپ ان کی پرسنل لائف میں مت جائیں, ان کی کسی بھی کوئی بھی پرسنل چیز جو ہے اس پہ آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, اس پہ بات نہیں کرنی, صرف اور صرف آپ نے ان کی ویڈیو پہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کریں. اتنی سی میری اس کی بات ہوئی ہے. ورنہ ویسے میں یقین کریں یوٹیوب کی دنیا میں میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتی, کسی سے میرا رابطہ نہیں ہوتا. میں ان خاص طور پہ یہ جو ولاگر ہیں نا ان سے, کیونکہ یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے. تو اس کے بعد جو اس کا منتہا کا مسئلہ بنا, اس نے کبھی مجھ سے شیئر نہیں کیا کہ اندر خانے اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے, کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں. لیکن وہ پھر اس کے خود ہی حل ہو گئے, چپ ہوگی, وہ اس نے ولاگنگ جو ہے وہ شروع کر دی, ریاکشن چھوڑ دیا, اور وہ کرتی رہی. میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کیا ہوا ہے, اللہ کی ذات گواہ ہے, میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ تم نے ریاکشن کیوں چھوڑا, تم نے ولاگنگ کیوں شروع کی. مطلب اس کے بعد میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ ہم لوگ تو یہاں پہ ہم لوگ ریاکشن دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں, ہم لوگ منافق نہیں ہیں, ہم لوگ شیطانی نہیں ہیں, ہم لوگ کسی کے کریکٹر پہ انگلیاں نہیں اچھالتے. مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات میرے لیے تھی نا وہ یہی تھی, کیونکہ الحمدللہ مجھے تو ریاکشن ود مائی ولاگ جانتی تھی, اور وہ مجھے جانتی تھی, تو انہیں سمجھ آ گئی کہ جو منتہا اور اسما کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں وہ بھی یقیناً غلط ہوگی. لیکن اگر وہ مجھے نہ جانتی ہوتی تو وہ تو اس کی باتوں مطلب جو اس نے بولا تھا وہ تو یہی سمجھتی نا کہ ہاں اسما اور منتہا ایسی ہیں, ٹھیک ہے. جب انہوں نے مجھ سے پوچھا منتہا کے بارے میں تو میں نے ان کو کہا وہ بہت انوسینٹ ہے, وہ شریف گھر کی عورت ہے, وہ کورٹ کچہریوں میں جانے والی لڑکی نہیں ہے, وہ سیدھی سادی سی ہے, اور وہ کوئی اتنی چالاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میرا ان کو خود پتہ تھا. باقی اسما بھی ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے, وہ ریاکشن بناتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس پہ الزام اس گھٹیا عورت نے لگائے ہیں وہ درست ہیں. تو یہ تو ساری چیزوں کا اب اس کو حساب دینا پڑے گا نا. ایک تو اللہ کے حضور بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گی, کیونکہ اس نے جو باتیں کی ہیں نا اس پہ ہم نے کبھی بھی ریاکشن نہیں دیا, اس پہ ہم نے کبھی اس طرح کا ریاکشن دیا ہی نہیں تھا. یہ الٹا ہم اس کی بہن کو کہتے تھے کہ بڑی بہن سے سیکھو, تمہاری بڑی بہن بڑی سمجھدار ہے, اس نے اپنی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے, وہ اپنی لمٹس کو کراس نہیں کرتی. لیکن اس کو پرائی آگ میں یہ کودی ہے, پرائی آگ میں کود کر اس نے اپنا جو ہے نا نقصان کیا ہے. اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی مجھے مشورہ دینا ہے. اب میں بتا دوں کہ جتنی میں نے پکچرز لگائی ہیں, اسما کا بھی میں نے بتا دیا, منتہا کا بھی. اب راشدہ ملک کی میں نے پکچر کیوں لگائی ہے, راشدہ ملک کے والے سے جو اس نے کامنٹ کیا مطلب بات کی تھی, جب بات ہوئی تھی ریاکشن ود مائی ولاگ سے, تو اس نے کہا کہ یہ ایسی عورتیں ہیں, یہ ایسی گندی ویڈیوز بناتی ہیں, یہ کرتی ہیں, ماڈلنگ کرتی ہیں, ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے. تو یقین کریں یہ وہ عورتیں ہیں جن کو دوسروں میں صرف کیڑے نظر آتے ہیں. یہ کبھی اپنے گربان میں نہیں جھانکتی, ان کو صرف دوسروں کی بھی خامیاں نظر آتی ہیں. پھر نادیہ کے کچن پر بھی انہوں نے اٹیکس کیے, آپ سب کے سامنے ہیں. سویٹی اور موسن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آج میں کھل کے آپ کو بتا رہی ہوں. اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو عورتیں جن سے ہمارا پالا نہیں پڑا, ہم آمنے سامنے نہیں ہیں, وہ ہمیں ذاتی طور پہ نہیں جانتی, ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں, اور وہ ہمیں مارنے کی, مرانے کی, ہماری اولادوں کو مارنے کی ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جن کے ساتھ ان کے رشتے ہوں گے تو وہ جب ان کے اگینسٹ جاتے ہوں گے, یا ان کے ساتھ کوئی ان کی مطلب چھوٹے موٹے مسئلے مسائل جو بھی لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ وہ کس حد تک جاتی ہوں گی. اب آپ سوچ لیں کہ اب آپ سوچیں, اس بات کو سوچیں آپ لوگ جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں نا, جو ابھی بھی آ کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے ان کے پیچھے لگے رہتے ہو,
وہ یہ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اس حد تک جا سکتی ہیں تو سویٹی اور محسن کے ساتھ وہ کس لیول تک گئی ہوں گی، کس لیول تک. اور ابھی تک بھی وہ کیس چل رہا ہے جس کیس کا کوئی منہ سر نہیں ہے، اور ان پہ کروڑوں کا ہرجانہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خود جائیں گی نا جب عدالتوں میں، ان پہ کروڑوں کا ہرجانے ہم ڈالیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا. تو یہ ہوتا ہے مکافات عمل جس کو کہتے ہیں. جو انہوں نے سویٹی اور محسن کے ساتھ کیا آج ان کے سامنے آ رہا ہے، آج سب کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہماری وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو بے نقاب کرنے والی ہم ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا تھا جو لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام. دوسری بات یہ کہ کچن ود آمنہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، نوش کچن ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، نادیہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، راشدہ فاخرہ، مطلب کہ یہ چاہتی ہیں کہ صرف اور صرف یوٹیوب پہ ہم ہوں، ریاکشن ہو رہا ہے تو وہ صرف ہماری خاطر ہو، مطلب ہماری فیور میں ہو، باقی سب کو ہر کوئی ذلیل کرے. یہ ہے ان کا یہاں پہ کام کرنے کا طریقہ، ان پروفیشنل. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں نا وہ یہ طریقے نہیں اپناتے جو یہ گھٹیا طریقے اپناتی ہیں. تو آج تو میں اس کو صرف بتا رہی ہوں نا کہ تم نے کیا کیا کیا. اب نیکسٹ دیکھیں میں اس کے ساتھ اب کیا ایکشن لیتی ہوں ان کے خلاف. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.